حضرت یعقوب علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے تو اپنی اولاد کو جمع کر کے یہی پوچھا، ما تعبدون من بعدی، یہ تو بتاؤ کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد دین پر رہو گے، شریعت پر رہو گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر رہو گے، یا کہیں اور چل پڑو گے؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و مکرم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عید اور خوشی منانے کے جو یہ دو بڑے مبارک دن عطا فرمائے ہیں، ان دونوں دنوں کے پیچھے ہم سب کے لیے بڑے اہم پیغامات چھپے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں عیدوں کو مناتے ہوئے ان کے پس پردہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، جو پیغام دیا گیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ہم اللہ کا حکم سمجھ کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اور یادگار یعنی قربانی کے عمل کو انجام دیتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آیا قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کی اصل کیا ہے؟ کیا محض جانور قربان کر دینے ہی کا نام قربانی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جس سے ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے، اپنے اندر ایک صالح انقلاب پیدا کرنا چاہیے، بہترین تبدیلی اپنے اندر لانی چاہیے؟ اور یہ سبق ہمیں قرآن کریم دیتا ہے. قرآن کریم میں جہاں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ بہترین القاب کے ساتھ اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کیا ہے، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شخصیت اتنی زیادہ قابل قبول اور اتنی زیادہ محبوب کیسے بنی؟ قربانی کی تاریخ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے، اتنی ہی پرانی قربانی تاریخ کی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. حابیل اور قابیل کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ چلا رہا ہے، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ نوعیت کے ساتھ. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن خاص طور پر یہ قربانی کا عمل جو امت محمدیہ کے درمیان ہے، یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی وہ بہترین یادگار ہے کہ جس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بندگی کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ قرب حاصل کر چکے تھے کہ امتحان پر امتحان اور ادھر کامیابی پر کامیابی اور ایسے سخت ترین امتحانات سے وہ گزرے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور انہوں نے بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہر امتحان کو اعلیٰ نمبر سے اس میں کامیابی حاصل کی، اعلیٰ نمبر سے امتحان کو پاس کیا.
تو قرآن کریم کی جو یہ آیتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر جو یہ واقعات اور یہ جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان کے اندر غور و فکر کریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ کیا محض قربانی کرنا، گوشت کھا لینا، خون بہا دینا، بس یہ کافی ہے اور یہی قربانی کا اصل پیغام ہے، یہی مقصد ہے؟ بلکہ اس کے پیچھے یہ مقصد چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں اتنی زیادہ ہو جانی چاہیے کہ وہ دنیا کی ساری محبتوں کے اوپر غالب آ جائے، ورنہ عقل اس کو کہاں تسلیم کرتی ہے کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا معصوم سا بچہ اور وہ لمبی دعاؤں کے بعد، لمبی تمناؤں کے بعد حاصل ہوا ہو۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا، چلنے پھرنے لگا، آنکھوں کو اچھا لگنے لگا، دل کو لبھانے لگا، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، دل کو سکون ملتا تھا، اب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو قرآن کریم سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق، اللہ سے قرب، اللہ کی معرفت اس درجے پر پہنچ جانی چاہیے کہ پھر کوئی محبت اور کوئی تعلق اس کی برابری نہ کر سکے۔ اور یہ تعلق اور محبت ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور اس کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیغامات کو سمجھیں اور قرآن کریم کے ذکر کردہ، بیان کردہ ان واقعات میں غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دل ان کے بند کر دیے گئے ہیں کہ جن کے اندر حق، صحیح بات، حکمت کی بات اور غور و فکر کے مضامین اور تدبر کی آیتیں، تفکر کی آیتیں ان کے دلوں پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خطاب فرمایا کفار و مشرکین سے کہ ان کو کیا ہوا کہ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اندازہ کرنا چاہیے کہ جب کفار و مشرکین سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر کریں، تو ایمان والوں سے اور اسلام کے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کتنا زیادہ اہم ہوگا اور کتنا زیادہ اس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے مطلوب ہوگا کہ جب کافر اور مشرک سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کہ جو اہل القرآن ہیں، جو قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، جو قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان سے اس کا مطالبہ کیوں نہیں؟ ان سے تو پہلے مطالبہ ہے۔ وہ چونکہ جس دور اور جس زمانے کے اندر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اس زمانے میں حضرات صحابہ قرآن کریم کو پورے تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے والے لوگ تھے۔ اسی وجہ سے سیدنا حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ 12 سال کے اندر مکمل کی۔ 12 سال کے اندر 12 سال ان کو لگ گئے کیا حفظ کرنے میں، صرف الفاظ کے رٹنے میں یا الفاظ کو درست کرنے میں، تجوید و قرات میں نہیں، بلکہ ایک ایک مضمون کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک حکمت کو اور ان کے اندر بیان کردہ تفکر، تدبر پورے طریقے سے حضرت عمر فاروق جیسی بڑی ہستی نے رضی اللہ عنہم انہوں نے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 12 سال لگا دیے۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر 1000 احکام ہیں، 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 قصے ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 نصیحتیں، وصیتیں ہیں۔ اتنا سارا مضمون اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر غور و فکر کر کے بتا دیا کہ صرف سورہ بقرہ ہی اتنی عظیم الشان سورت ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے اگر زندگی کا ایک بڑا حصہ بھی لگا دیا جائے تو کم ہے۔ تو پورے قرآن کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ہم تو آج قرآن کریم کو 12 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، 12 گھنٹے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، 12 دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہاں صحابی رسول ہے، صحابی جلیل ہے، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، مراد نبی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سورہ بقرہ کے سیکھنے میں کتنا لمبا وقت لگا ہے؟ 12 سال۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت ابن عمر سے بھی منقول ہے، وہ جب سورہ بقرہ مکمل کی تو ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے مدینے والوں کی دعوت کی، دوست و احباب کو بلایا خوشی کے مارے کہ بڑا عید کا دن ہے میرے لیے کہ میں نے سورہ بقرہ کو اس کے تمام مضامین کے ساتھ یاد کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے۔ تو یہ وہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، قرآن کریم کے وہ مضامین ہیں جن کے اندر قرآن کریم ہمیں اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم کا نزول کا جو مقصد خود قرآن نے بیان کیا وہ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تم تدبر کرو، غور و فکر کرو، اپنی عقل ہو، اپنی سمجھ کو سب جگہ لگا رہے ہو، اپنی صلاحیت کو سب جگہ استعمال کر رہے ہو۔ اگر تم واقعی عقل مند ہو، اولو الالباب ہو، واقعی تم فہم سمجھ رکھنے والے ہو، سمجھدار ہو، تو اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنی صلاحیتوں کو قرآن میں استعمال کرو۔ یہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے ہم سب سے، یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ امت کے کسی خاص طبقے سے کہا گیا ہو یا علماء کا کام ہے کہ بس وہی قرآن کریم کو تدبر سے پڑھیں گے یا قرآن کریم سے نصیحت حاصل کریں گے، نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ 4 مرتبہ سورہ قمر میں آیا۔ اس میں امت میں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ قرآن کریم کو صرف علماء سمجھ کر پڑھیں گے۔ قرآن کریم کے واقعات، اس کے اندر بیان کردہ قصے، پرانی قوموں کے تذکرے، انبیاء سابقین کے تذکرے جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان سے جو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان سے جو نصیحت، ان سے جو سبق لینا چاہیے، یا صرف علماء لیں گے یا یہ صرف امت کے خاص لوگ لیں گے؟ بلکہ قرآن کریم عام ہے، ہدی للعالمین ہے، ہدی للناس ہے، سب کے لیے دعوت فکر ہے، دعوت غور و فکر ہے کہ آئے اور قرآن کریم میں غور و فکر کرے۔ ہاں وہی چیز الگ ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے بعد قرآن کریم سے مسائل مستنبط کیے جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے لیے واقعی یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، اس کے لیے مستقل علماء چاہیے، اور علماء بھی نہیں، بڑے علماء چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ میدان ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، جہاں تک قرآن کریم کے واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان واقعات سے ملنے والے جو سبق ہیں، جو نصیحتیں، جو عبرتیں ہیں، وہ ہر آدمی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو ان سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہر سال آتا ہے اور بیان بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے جس سبق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل نے کہاں سے سیکھی تھی یہ ادا کہ اس کا باپ اس سے کہے کہ بیٹا میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ذبح ہو رہے ہو، اور بیٹا فوراً بغیر کسی غور و فکر کے کہے افعل ما تؤمر۔ ابا جان آپ نے میری تربیت ہی اسی نہج پر کی ہے، آپ نے میرا مزاج اسی نہج پر ڈالا ہے، آپ نے میرا ذہن یہی بنایا ہے کہ اللہ کا جو حکم جس وقت تمہاری طرف متوجہ ہو تو کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، افعل ما تؤمر، فوراً اس کو کر گزرو جو تمہیں اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب خواب میں ملے ہوئے اس حکم کو اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ عمل میں لایا جا سکتا ہے تو پھر بیداری کے اندر جو قرآن و حدیث کے احکامات، اللہ اس کے رسول کی اطاعتیں، فرما برداریاں اور ان کی طرف سے ہمیں ملنے والے جتنے احکامات ہیں وہ ہماری طرف جس وقت متوجہ ہوں، ہمیں بھی اسی شان کے ساتھ انہیں انجام دینا چاہیے کہ اپنے جذبات کو ایک طرف پھینک کر، اپنے رسم و رواج کو ایک طرف پھینک کر، اور اپنی غلط خواہشات کو ایک طرف رکھ کر، اور اپنے طبعی میلان کو، اور ہمارا من چاہے کچھ بھی کہہ رہا ہو، ہمارا معاشرہ چاہے کچھ بھی کہہ رہا ہو، افعل ما تؤمر، یہ ہماری شان ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو کر گزریں۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو فوراً نماز کے لیے مسجد آنا ہے
اس میں کوئی ہیلا حوالہ کوئی بہانہ ہرگز وہ چلنے والا نہیں ہو سکتا اگر واقعی اللہ کی محبت دل کے اندر ساری محبتوں پر غالب ہے۔ اور اگر دنیا کی محبت ہے، دنیاوی کام کاج کی محبت ہے، یہاں کے کاروبار کی، یہاں کی دکانوں کی اور بیوی بچوں کی، گھر بار کی، یہاں کی مشغولیتوں کی محبت اگر ہے تو پھر آدمی کے اندر طرح طرح کے خود بخود ہی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے سے اس کو روک دیتی ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پیغام کو ہم سمجھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 8 سال کے بچے ہیں۔ 8 سال کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے دین دنیا کا؟ ہم تو اس کو بچہ ہی سمجھتے ہیں، اور یہاں بچے نے وہ کمال کر کے دکھا دیا کہ ساری دنیا مل کر بھی ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتی جیسا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے پیش کر کے دکھا دیا۔ اور انداز تو دیکھیے کتنا پیارا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ نے جو میری تربیت کی ہے وہ اپنی جگہ، آپ نے جو میرا ذہن بنایا ہے ابا جان وہ اپنی جگہ، انشاءاللہ میں یہ آپ کا حکم ٹالوں گا نہیں بلکہ آپ کو اس حکم کے پورا کرنے میں آپ کی مدد کروں گا، اور یہ مدد اور یہ میری استقامت اور اس حکم میں آپ کا شریک بننا یہ میرا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہوگا۔ ستجدنی انشاءاللہ، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا اور ثابت قدم رہ کر دکھاؤں گا۔ یہ بالکل وہی ادا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بیان کی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس امارہ کا تو کام ہی یہی ہے کہ انسان کو برائی پر ابھارے، لیکن ہاں میرا رب جس پر رحم کر دے تو وہ پھر نفس امارہ کی حرکتوں سے، اس کی سازشوں سے بچ سکتا ہے۔ نبی مرسل ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن اپنے عمل پر اور اپنی عبادت پر، اپنی نبوت پر، اپنی ثابت قدمی پر، اپنے نیک اعمال پر، اپنی نیکیوں پر کوئی گھمنڈ نہیں، بلکہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ آپ جس پر رحم فرما دیں گے وہی اس نفس کی خباثتوں سے، اس نفس کی شرارتوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ آدمی اپنے نفس سے، اس کی نفس کی شرارتوں سے بچ جائے۔ اور یہ نفس کی شرارتیں اور یہ اپنی خواہشات ہی قربان کرنے کا نام اصل قربانی ہے، اور یہ قربانی 24 گھنٹے ہماری طرف متوجہ ہیں، اور اس قربانی کے 24 گھنٹے ہم مکلف ہیں۔ جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو اور کوئی چیز اس حکم کو پورا کرنے میں آڑے آ رہی ہو تو اس کو قربان کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو راستے کا روڑا سمجھا جائے کہ اس کو ہٹا کر گزر جائیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کی شان یہ ہونی چاہیے جو اس واقعے میں ہمیں ملتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم خود کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنے بڑے امتحان سے یوں ہی پاس گزر جائے، کامیاب گزر۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ امتحان بہت بڑا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں 101 نمبر سے پاس ہوئے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے گئے سب کے اندر قربانی ہی جھلکتی ہے، قدم قدم پر ان کے اور ان کی زندگی کے ہر موڑ پر قربانی ہے۔ قربان تو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو اپنا دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کیا سب کچھ بھی دینا پڑے گا تو منظور ہے۔ ذرا اٹھا کر دیکھیے قرآن کریم میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی کو شریک حیات کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بالکل ایسی بنجر زمین میں کہ جہاں کوئی رہنے والا نہیں، جہاں کوئی مکان نہیں، پانی نہیں، کھانا پینا نہیں، بالکل بنجر زمین غیر آباد، بواد غیر ذی زرع، وہاں چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو بیوی نے بس ایک سوال کیا کہ آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو میں کچھ کہوں، کچھ بات رکھوں آپ کے سامنے؟ رات ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، تھوڑی سی دیر میں، ابھی اتنا اندھیرا ہے اور یہ چاروں طرف کالے کالے پہاڑ ہیں، اور تھوڑی سی دیر میں اور زیادہ اندھیرا بڑھ جائے گا، اور یہ تھوڑا سا پانی ہے، چند کھجوریں ہیں، کب تک چلیں گی؟ آپ کب تک کے لیے جا رہے ہیں؟ کتنے دن کے لیے؟ لیکن فوراً ادھر سے حکم آیا کہ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں جانا، اللہ کا حکم ہے۔
جب یہ سنا اس اللہ کی بندی فَإِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس پر یقین ہے کہ وہ اب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور ضائع اللہ نے کیسے نہیں کیا، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ روتا تھا، بلکتا تھا دودھ کے لیے، پانی کے لیے، تو حضرت ہاجرہ ادھر سے ادھر دوڑتی تھی، اور ان کا دوڑنا ایسا پسندیدہ اللہ کی نظر میں ہوا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے اس کو حج کا رکن بنا دیا اور بتا دیا کہ کائنات کے کونے میں رہنے والے، یہاں سے آنے والے، جب تک تو صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے تیرا حج مکمل نہیں، عمرہ مکمل نہیں. تو جب آدمی اللہ کے لیے ایسی قربانیاں دے اور اللہ کے لیے ایسے اپنے جذبات کو قربان کر دے اور ساری محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کر دے، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. حضرت ابراہیم کے بارے میں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. یہ واقعی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی، ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قربانی کیوں ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کیا بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات رہتے ہیں کہ یہ قربانیاں کیوں ہو رہی ہیں، اتنا خون کیوں بہایا جا رہا ہے، یہ روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیا گیا، کسی اور خیر کے کام میں کیوں نہیں لگا دیا گیا، یتیموں بیواؤں مسکینوں کے وظیفے کیوں نہیں جاری کر دیے گئے اس پیسے سے. ہر طرف خون خون، گوشت گوشت، اور یہ سب کیا ہے؟ نوجوان بچوں کے دل و دماغ میں یہ شبہات ہیں. ان کا جواب کون دے گا؟ ان کی تسلی کون کرے گا؟ ان کو اطمینان شریعت کے احکام کی طرف سے کون دلائے گا؟ یہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس کا سوال اللہ کے یہاں والدین سے پوچھا جائے گا. صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بچوں کو کھلایا پلایا یا پڑھایا نہیں کہ نہیں، یہ بھی معلوم کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کیا کی تھی، ایمانی ذہن، اسلامی ذہن ان کا بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. اور یہ بات بھی ہمیں قرآن سکھلاتا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے تو اپنی اولاد کو جمع کر کے یہی پوچھا، ما تعبدون من بعدی، یہ تو بتاؤ کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد دین پر رہو گے، شریعت پر رہو گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر رہو گے، یا کہیں اور چل پڑو گے؟ یہ سارے سبق اور یہ ساری باتیں اور یہ سارے مضامین قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں. کاش ہم قرآن کریم کے ان واقعات کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں. قرآن کریم صرف نماز میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، تراویح کے اندر سنا دینے جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف مردوں کو پڑھ کر بخش دینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھانے والی کتاب ہے. چلو ہم کچھ زیادہ نہیں سمجھ سکتے، کم سے کم یہ واقعات جب قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں یا اس طرح کے مواقع آتے ہیں عید اور عید الاضحیٰ کے، تو ان سے متعلق جو مضامین قرآن نے بیان، ان کو تو ہم کم سے کم سمجھ ہی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.